الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له بالجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم الهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور حیوان کے درمیان دو چیزوں سے امتیاز اور فرق کیا ہے. دو چیزیں انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اضافی پیدا فرمایا، جن دو چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو افضل جانور اور حیوان سے افضل قرار دیا. وہ ایک یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے، جانور نہیں بول سکتا ہے. انسان اپنے دل کے بات کا اظہار اپنی زبان سے، اپنے بول سے، اپنے باتوں سے کر سکتا ہے، جبکہ جانور کے اندر یہ چیز نہیں. اور دوسری چیز جو انسان کو جانور سے ممتاز اور الگ کر دیتا ہے وہ علم و عقل ہے. عقل اور علم یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو جانور سے الگ اور جدا کر دیتا ہے. اسی علم اور عقل جس کو ہم اور آپ ایمان کہتے ہیں، علم اور عقل کی بدولت ہم مومن ہیں. اللہ رب العالمین نے انہی دو چیزوں کے ذریعے انسان کو افضل بھی فرمایا اور انسان کو جانوروں پہ فضیلت بھی دی. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر علم، عمل، ایمان ہو تو پھر یہ جانوروں سے افضل ہے، یہ پھر حیوان سے افضل ہے، حیوان سے بہتر ہے. لیکن جس انسان کے اندر علم، عمل، ایمان والا تقاضا نہ ہو، یہ صفت نہ ہو، تو یہ ایمان اور عمل عقل کو بروئی کار نہ لے آتا ہے تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تعریف کی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مخلوقات میں میں نے انسان کو سب سے زیادہ حسین، جمیل، زیبا اور خوبصورت پیدا فرمایا. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے انسانوں کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، بہتری دی ہے. عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے مخلوقات پر انسانوں کو ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فضیلت دی. لیکن خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ انسان فضیلت، انسان بہتری جانوروں سے، گدوں سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، جانوروں سے، حیوانوں سے انسان افضل تب ہے جب انسان کے اندر ایمان اور عمل ہو، جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر دین ہو، تو یہ انسان افضل ہے۔ لیکن جس انسان سے دین نکل گیا، جس انسان کی زندگی سے انسانیت نکل گئی، جس انسان کی زندگی سے اسلام نکل گیا، جس انسان کی زندگی سے اسلام کے احکام نکل گئے، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر یہ انسان اللہ کے دین کا پابند نہ رہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانور کو جنت اور جہنم یہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، بس جانوروں کو میدان محشر پہ حاضر کرے گا، سینگ والے بکری اور بغیر سینگ والے کے ایک دوسرے کا بدلہ دلوائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو کہے گا موت، مر جاؤ۔ تمام جانور زندہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سب کو مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم۔ ایک انسان ہے میدان محشر پہ اللہ رب العالمین انسان کو حاضر کرے گا، نیک عمل ہے تو اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت، برے عمل ہے تو اللہ کا عذاب خانہ ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مخلوق میں انسان کو میں نے افضل بنا دیا، لیکن یہی انسان جب میرے دین کے پٹلی سے اتر جاتا ہے، میرے دین کے راستے سے پٹک جاتا ہے، میرے دین میرے نبی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتا ہے، دنیا کی اسباب کو دل میں جگہ دیتا ہے، دنیا سے متاثر ہو جاتا ہے، تو یہی انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اسفل سافلین تک انسان کو پہنچا دوں گا۔ علماء کو معلوم ہے اسفل سافلین جہنم میں ایک وادی ہے، ایک نیچے گھڑا ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہی انسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہی پہنچا دوں گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اللہ نے انسان کی فضیلت بہتری ابھی آپ کو بتا دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو تمام مخلوق کے اوپر بہتری اور فضیلت دی ہے۔ کب؟ جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر دین ہو، جب انسان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہو، جب انسان رسول اللہ کے بتائے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ فرماتے تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے سنت طریقے پہ چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کو میں نے، دنیا کے اسباب اسی انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہ انسان کی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت الدنیا لکم، میں نے دنیا تمہارے لیے پیدا کیا، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوا۔ تو جو انسان اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تعریف کرتا ہے، تمام مخلوق سے افضل ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان صرف ایک مسئلہ ایک کسی عالم سے پوچھنے واسطے گھر سے نکلتا ہے، یار اس مسئلے کا مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھوں گا کیا ہے، اس دوران جو قدم اٹھاتے ہیں ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب عالم کے آ کے بیٹھتا ہے اللہ رب العالمین، اسی وقت اگر آدمی مر گیا قیامت کے دن طلباء علماء میں اس کو حشر کر دے گا۔ اور ایسے آدمی جو دین کے لیے نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مخلوقات اس کے لیے، یہاں تک کہ حجر پتھر درخت چرند پرند سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حتی النملۃ فی جحرها حتی وحتی الحوت فی البحر، مچھلی سمندر کے اندر اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اسی طرح چونٹی اپنے بل میں
اس آدمی کے لیے جو دین کی طلب کرتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق سے افضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے افضل ہے، لیکن کب ہے؟ جب انسان دین پہ چلے، جب انسان کے اندر انسانیت ہو، جب انسان کے اندر اسلام ہو، جب انسان کے اندر ہمدردی ہو، جب انسان کے اندر اللہ کا حکم، زندگی میں اللہ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہو، تو پھر یہ انسان اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن یہی انسان جب اللہ کے حکم سے ہٹ جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کے اسباب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، دنیا سے متاثر ہوتا ہے، دن رات باغ دوڑ محنت، دوستی دشمنی جنجال ہر کسی کے ساتھ اسی پہ ہے کہ مجھے کیسے دنیا کی دولت ملے، دین برباد ہو تو برباد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے صرف دنیا ملے، دنیا مجھے دنیا کی عزت ملے، مجھے دنیا کی دولت ملے۔ ایسے آدمی، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ عالم بیٹا ہے اسے پوچھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور آپ دیکھتے ہیں، گدھا ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، اس کی کوئی اور مقصد نہیں ہوتی ہے، کوئی مقصد، بس جب آپ اس کو گھاس دکھاؤ وہ دور سے بھاگ کے آپ کے پاس آتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان میرے دین پہ چلے سب سے افضل ہے، جو دین کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہے، بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور بھی تو تھوڑا اچھا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کے دنیا سے متاثر ہوتا ہے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، دنیا کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، دنیا کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اسباب کو، دنیا کو، پیسہ کو، روپیہ کو، یہ بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ، ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ ایک عالم نے بیان فرمایا اسی آیات کی، اس آیات کی تفسیر میں عالم فرماتے ہیں کہ انسان اور، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، انسان اور حیوان کا اور کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، وہ بھی کھانے کے بعد، ہضم ہونے کے بعد نکال دیتا ہے پخانہ کے شکل میں، انسان بھی نکال دیتا ہے۔ جانور کو بھی گرمی سردی لگتی ہے، انسان کو بھی گرمی سردی لگتی ہے، جانور کی بھی آنکھیں ہیں، انسان کی بھی ہے، صرف فرق یہ ہے جانور کے پاس دو چیزیں نہیں ہے، زبان اور عقل نہیں ہے، علم اور عقل، اور انسان کے اندر یہ چیز ہے، بقیہ انسان اور حیوان کا، جانور کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، وہ عالم فرماتے ہیں کہ انسانوں کی مثال، بعض انسانوں کی مثال جانوروں کی ہے، اپنی صفات کی وجہ سے۔ بعض جانور ہوتے ہیں انسان اس کو لاکھوں روپے دے کے خرید لیتا ہے، بشرطے کہ انسان عقل اور دین اسلام صحیح سلامت عقل والے ہو، مسلمان ہو اور دین سے باخبر انسان ہو، وہ نارمل انسان ہو، اور نارمل انسان اس کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو اور دین پہ چلنے والا ہو۔ جو اسلام کے راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ جانور ہو جاتا ہے، وہ پھر انسان نہیں۔ خدا کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور بھی اس سے اچھے۔ تو اس عالم نے بیان فرمایا کہ اس آیات کی تفسیر میں انسان کی مثال بعض جانوروں کی ہے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو لاکھوں روپے دے کے خرید لیتا ہے، جیسے گائے ہیں، بھینس ہے، بکری ہیں، اور اس جانور میں صفات ہوتے ہیں، اس جانور میں اگر کھاتا بھی ہے تو دودھ دیتا ہے، دودھ ہے، لسی ہے، دہی ہے، مکھن ہے، یہاں تک کہ اس جانور کی منگنی ہے اور اس جانور کے گوبر ہے وہ بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اور بے آزار جانور ہوتے ہیں، بے آزار جانور ہوتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ جس انسان کے اندر دین کی صفات ہو وہ قیمتی ہو جاتی ہے، وہ انسان قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور بعض جانور ایسے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں
جن کا کام ہی بس یہی ہے چیر پاڑ کرنا. جیسے شیر ہے، بیڑیاں ہیں، چرواہے نے بکریاں چرانے کے لیے بیڑ اور بھیڑیاں آئے اور اس کو چیر پاڑ کر دیا، بکری کو مار دیا. بعض جانور، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں بس جن کا کام ہی چیر پاڑ ہوتی ہے. اس کو مارا، اس کو مارا، ادھر قتل کیا، اس ادھر قتل کیا، اس کو مارا، اس کو مارا. او اللہ کے بندے، تو انسان ہے کہ جانور ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جیسے جانور، کہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے اس سے لڑو، 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 اس سے لڑو. اس کو مارا، اس کو زخمی کیا، اس کو مارا، اس کو زخمی کیا، اس کو تکلیف دی، اس کو، یہ جیسے بعض جانور ہوتے ہیں. اب آپ شیر اور بیڑیاں سے اور کتے سے کیا امید رکھیں گے؟ اور بعض انسان، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہی صرف بھونکنا ہوتا ہے، بھونکتے رہتے ہیں جیسے کتے ہوتے ہیں. کوئی زیادہ فائدہ ان کا نہیں ہے، بس بھونکنا ہے، لوگوں پہ ڈرانا ہے، بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، راہ گزر کو، بس بھونک بھونک کے اس کو، بس ان کا کام یہی ہے. بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں ان کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بس بھونکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح. اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں جو انسان کو بھونکنے کے بعد بھی کاٹتے رہتے ہیں. بعض جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلا ہوتا ہے. بعض انسانوں کی باتوں میں زہر ابھرا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک جگہ فیصلے میں بیٹھا تھا اور فریقین کو قتل کا معاملہ تھا، فریقین کو ہم نے قریب کیا تھا. ایک انسان اٹھا، لوگوں سے میں نے کہا اس کو بٹھا دو، بس وہ اٹھا، اس نے 2-3 جملے کہیں، آپ یقین کریں وہ جو آپس میں فریقین ملے ہوئے تھے وہ معاملہ ٹھل گیا. 6 مہینے پھر لوگوں نے کوشش محنتیں کی، اس کے بعد وہ اسی جگہ تک بات نہیں پہنچا رہے تھے. اس کی باتوں میں زہر تھا. 2-3 جملے انہوں نے کہہ دیے. تو علماء فرماتے ہیں بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ زہریلے ہوتے ہیں، انسان کو ڈنگ مارتا ہے جیسے بچھو اور سانپ. بعض جانوروں سے انسان تو بچ جاتا ہے پر انسان کو تکلیف بہت دیتا ہے. انسان کی باتیں ایسے ہوتی ہے کہ انسان کو اندر سے زخمی کر دیتا ہے، جیسے بچھو ڈنگ مار دیتا ہے. مر تو نہیں جاتا ہے لیکن زندگی بھر وہ درد یاد ہوتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جراحات سنان لها التيم ولا يلتام ما جرح اللسان. تلوار کی زخم تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن لوگوں کی زبان، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی رویے، جب انسان کو لوگ بات بتاتے ہیں نا وہ دل کو ایسے زخمی اور چیر کر دیتا ہے کہ زندگی بھر وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا. جب بھی دیکھتا یار یہ تو وہی بندہ ہے جس نے مجھے ایسے تکلیف دی. تو علماء فرماتے ہیں کچھ انسانوں کی مثال ایسے جانوروں کی ہوتی ہے جن کا کام ہی کاٹنا ہوتا ہے، بس لوگوں کو کاٹ کے رکھتا ہے، زہریلا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا بعض انسان بد زبان ہوتے ہیں، ان سے آپ 2 باتیں نہیں کر سکتے ہو، کرو تو یا تو ذلیل کر دیتا ہے. بہت سے لوگ جی چراتے ہیں، جان چھپاتے ہیں، یار اس آدمی کی منہ، اس کی زبان بہت گندی زبان ہے، اس سے سائڈ پہ گزرتے ہیں، اس کا سامنا ہی نہیں کرتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض شریر کتے ہوتے ہیں نا، لوگ بچے جب اس کو دیکھ لیتے ہیں تو راستہ ہی بدل دیتا ہے، اس گلی سے جاتے نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان دین کے راستے پہ چلتا ہے وہ سب مخلوقات میں افضل ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور جو انسان دین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، انسانیت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جانوروں سے اولئک کالانعام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور کی طرح ہوتے ہیں، بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی آگے گزرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور بھی ان سے اچھے ہوتے ہیں. ایک ان میں کیا گالی دینا. آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ گالی دینا، بات بات پہ گالی دینا. معمولی بات ہے، اس کی ایسے، اس کی ماں بھائی اس کی ماں نے کیا کیا ہے، اس کی بہن نے کیا کیا ہے، اس کی خاندان ایسے تیسے. بھائی اگر آپ کو اس سے کوئی گلہ ہے تو اس کے بارے میں بتا دو. نہ اس کی ماں کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی باپ کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کے خاندان کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی اس کی خاندان نے کیا ہے، کیا آپ اس کی خاندان کو برا بلا کہتے ہیں؟
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا والے لوگ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، نزعت منها ہیبۃ الاسلام، تو اسلام کی عزت، اسلام کا احترام اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آج جو اسلام اور مسلمان کی عزت نہیں ہے، عالم کی عزت نہیں ہے، مسجد کی عزت نہیں ہے، قرآن کی عزت و احترام نہیں ہے، مدرسے کی عزت و احترام نہیں ہے، اسکول کالجز آباد ہے، مدارس ویران ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت، اسلام کی عظمت، اسلام کا قدر، اسلام کا احترام، اسلام کی عزت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، لوگ کس چیز کی زیادہ احترام کرتے ہیں؟ ایک وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینا، یہ چھوڑ دے گا، یہ جانے اس کا کام جانے میرا کیا ہے، بھئی آپ کا بیٹا ہے، نہیں وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، یہ غلط ہے، یہ شیطانی دلیل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری امت اس کام کو چھوڑ دے گی تو پھر وحی اور قرآن کی برکتیں جو ہوتی ہے اسے محروم ہو جائے گی، ختم۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ قومیت کے لیے، فسادات کے لیے ایک دوسرے کو جا کے پیغامات میسیجز کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم نے کبھی دین کے لیے، اسلام کے لیے میسج کیا، کسی کو دعوت دی؟ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے جو لوگ دین کی طرف بلانے کو، امر بالمعروف کو چھوڑ دے گی، وحی اور قرآن کی برکات سے یہ امت محروم ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَسَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب میری امت آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی، استاد سے ایک کہتے ہیں تمہاری ماں ایسے، دوسرے تمہاری ماں باپ خاندان ایسے ایسے، جب گالی گلوچ آپس میں شروع کرتے ہیں لوگ، سقطت من عین اللہ، تو اللہ کی رحمت کی نگاہ سے گر جائے گی۔ جو لوگ آپس میں گالیاں گلوچ کرتے ہیں، معمولی باتوں پہ، زوئے ایسے، بھائی وہ زوئے کا میرا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کو اس کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں زوئے۔ مجھے یاد ہے میں کراچی میں پڑھ رہا تھا تو کوئٹہ کے کچھ طلبہ تھے، مجھے کہتے ہیں حضرت علی زوئے، میں نے کہا ادھر آؤ، زوئے کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ ایسی ہی بات ہے۔ میں نے کہا میں سلطان کا بیٹا ہوں، میرے والد یہ ہے، اور تم مجھے کہتے ہیں زوئے؟ آئندہ کہہ دیا تو تمہیں ایسے سبق سکھاؤں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھو گے، یہ تو گالی ہے، میرے والد فلان ہے اور تم مجھے کہتے ہیں زوئے۔ اور پھر میں نے حدیث سنا ہے، میں نے کہا نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جب میری امت آپس میں گالم گلوچ کو اختیار کرے گی تو پھر اللہ کی رحمت کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اور ہم نے گالی کو ایک عام بات بنا دی، زوئے ادھر آؤ، زوئے تم نے کیوں ایسا کیا؟ بھائی زوئے کا پتہ تمہیں ہے یہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں ایک بڑا آدمی جیسے آج صاحب ہے، بوڑھا آدمی ہے، معمر آدمی ہے، اگر چھوٹے بچے کو کہے بیٹا زوئے بیٹا، وہ تو ٹھیک ہے بات، بالکل ہم عمر لوگ ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح کی نسبتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس امت میں گالم گلوچ زیادہ ہو گئی، بات پہ گالیاں دینا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت سے گر جائے گی۔ اور گالی کا جواب گالی سے نہیں، بلکہ گالی کے جواب پیار اور محبت سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گالی ایک گندی لفظ ہے، ناپاک کپڑا وہ پیشاب سے پاک نہیں ہوتا ہے، وہ صاف پانی سے پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے، گالی دے، تو ہم مسلمان کی شان یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے افضل بنا دیا، افضل کہہ دیا، مسلمان افضل ہے، وہ یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی آپ کو گالی دے، آپ کو برا بلا کہیں، بد اخلاقی سے پیش آئے، تو آپ اچھی طریقے سے اخلاق سے اس کو جواب دیں۔ نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی نا، اس کی بری بات کی اچھے انداز میں جواب دے دو تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ،
اس لیے گالی دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ہر انسان کے اندر کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اندر کو صاف کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے، تمہاری ایسے تمہاری ایسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق کہا کہ تو حرامی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ ابن مریم حضرت مریم کا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے، آدم بغیر ماں باپ کے، کوئی نہ ماں باپ ہے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تو اس آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو حرام زادہ ہے، تو یہ ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے، وہ ادھر سے پیچھے پڑا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام اللہم اہدیہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو ہدایت دے، اے اللہ اس کو رحم فرما دے، اے اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما دے۔ تو جب وہ گالی دینا زیادہ انہوں نے شروع کر دیا، تو ایک آدمی آیا عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، وہ تجھے گالیاں دے رہا ہے اور تو اس کو دعائیں دے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا عربی، اس نے اس میں نقل کر دیا، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی گرا دیتے ہیں۔ جس برتن کے اندر، اگر برتن اور جگ کے اندر، گلاس اور جگ کے اندر دودھ ہے، آپ اس کو جھکا دو پیالے میں تو دودھ گرائے گا، اور اگر اس میں شربت ہے تو آپ اس کو جھکا دو، شربت گرائے گا، اور اگر اس میں سادہ پانی ہے وہ آپ گرا دو سادہ پانی، اور اگر جگ کے اندر گندا پانی ہے، گندا میلا کچیلا پانی ہے، آپ گلاس صاف گلاس اس میں جھکا دو تو اس میں گندا پانی آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، یہ اپنے اندر سے نکال رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اور کچھ ہے نہیں، اس کے اندر گندا ہے، اور میں اس کو دعائیں دے رہا ہوں، میں اپنے ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ گند ہے نہیں، جو چیز ان کے پاس ہے گالیاں وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس کے پاس بیچارے کی نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی برا بلا گالم گلوچ زبان پہ زیادہ اختیار کرتا ہے، معلوم ہو گیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ازڑت گورا، دل کو دیکھو میرے زبان کو نہ دیکھو۔ بھائی آپ کی دل، آپ کی زبان یہ چمچ ہے۔ ایک عالم فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان انسان کے دل دیگ کی مانند ہے، دیگچی، ہانڈی اور دیگ، اور انسان کی زبان وہ چمچ کی مثال ہے۔ اگر دیگ کے اندر گوشت ہے تو چمچ ڈالو گوشت نکل آئے گا، اگر دیگ کے اندر چاول ہے تو چمچ ڈال کے تو چاول نکل آئے گا، اور اگر دیگ کے اندر گندا پانی ہے، میلا کچیلا پانی ہے، تو چمچ ڈال کے کچرا اور میلا کچیلا پانی نکل آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے دل کو دیکھو، دل صاف ہے، میری زبان پہ نہ جانا۔ بھائی آپ کی زبان آپ کے دل کی ترجمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعائیں دے رہا ہے، اس کے دل کی ترجمانی اس کی زبان کر رہی ہے، اور وہ بندہ گالیاں دے رہا ہے، اس کے دل میں گند ہے، اس لیے اس کی زبان وہی نکال دیتا ہے۔ اس لیے ایک عالم نے بیان کیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان کی منہ کی مثال، جب انسان کا منہ بند ہوتا ہے، بند منہ میں مکھی نہیں جاتی ہے، بند منہ کے اندر مکھی نہیں جاتی ہے، اور جب انسان منہ کو کھول جاتا ہے تو مکھی اندر جاتا ہے، مکھی اندر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کان دو دیے ہیں اور زبان ایک دی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کان دو ہے اور زبان ایک ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین یہ بھی کر سکتا تھا کہ ایک کان سے وہ کام کر لے جو دونوں کام کے بجائے ایک کان میں وہ قوت رکھتے جو انسان سن سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کان کیوں دو دیے ہے، زبان ایک دی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے سننا زیادہ ہے، بولنا کم ہے۔ تم نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے۔ لوگوں کی سنو زیادہ، سنو
اور برداشت کرو، تحمل کرو، تحمل کرو۔ اللہ رب العالمین جو بندہ آپ کو گالی دیتا ہے، اللہ کی قسم فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیتے ہیں، اور فرشتوں کو خود نہیں خدا کہتا ہے۔ حدیث میں مشکات شریف کی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، آگے ادھر اس طرف تھوڑے سے فاصلے پہ حضرت ابوبکر بیٹھا ہے۔ ایک آدمی آیا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیا، اور اتنا برا بولا، اتنا برا بولا، تمہارے ایسے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہے، اور ابوبکر وہ آدمی مسلسل گالیاں دے رہا ہے حضرت ابوبکر کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت صدیق اکبر ایک بار نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور اس آدمی کو دیکھتا ہے، جب رسول اللہ کو دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہا ہے۔ ابوبکر کو خیال ہے ہمیں اور آپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے، باپ کو اگر گالی دیتا ہے اور بیٹا ہنس رہا ہو تو باپ کو غصہ آتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، وہ ہنس رہا ہے، اور وہ بندہ مسلسل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا ہے، رسول اللہ کو دیکھتا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ اب حضرت ابوبکر کو بھی انسان ہے، جب وہ کہتے ہیں فارسی کہاوت ہے تنگ آمد بجنگ آمد، جب وہ انہوں نے کافی زیادہ برا بلا کہنا، نبی علیہ السلام بھی خاموش ہے اور ہنس رہا ہے، حضرت ابوبکر نے ان کی ایک دو باتوں کی جواب دے دیا کہ بھائی آپ مجھے ایسے کہتے ہو، تم خود ایسے ہو۔ جیسے ہی ابوبکر نے جواب دیا، رسول اللہ نے منہ موڑ دیا ایسے، اور چادر اٹھایا، نبی علیہ السلام چلنے لگے، ناراض ہو گئے۔ ابوبکر نے اس آدمی کو چھوڑ دیا، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے اور پکڑ لیا، رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ سے قربان ہو، وہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور تو ہنس رہے تھے، جب میں نے ان کو ایک دو جملے ان کے جواب دے دیا، آپ منہ موڑ کے ناراض ہو گئے اور چلنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر، جو وہ بندہ جو بھی گالی اور برا بلا تجھے کہتا تھا، اسی وقت اللہ نے عرش سے، آسمانوں سے دو فرشتے، وہ دو فرشتے اس آدمی کو جواب دے رہے تھے تیرے طرف سے، جب تو خاموش ہوتے تھے، فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جیسے ہی تو نے اس بندے کو گالی کا جواب دینا شروع کر دیا، وہ فرشتے فوراً آسمان کی طرف اٹھ گئے، درمیان سے نکل گئے۔ میں ان فرشتوں کو دے کر کے جو آپ سے دفاع کرتا تھا، آپ کی جواب دے رہا تھا، آپ جب خاموش تھے اس آدمی کی گالی کی طرف، جیسے ہی تو نے جواب دینے کا ارادہ کیا جواب، تو پھر وہ فرشتے جس رب نے بھیجے تھے وہ چلے گئے۔ ابوبکر اگر تو خاموش رہتے تو یہ آدمی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا کہ جو بندہ، وہ بندہ اس کو جو بھی گالی دیتا ہے، جو بھی بات کرتا ہے، تم فرشتوں جواب دے دو، اور اگر میرے ابوبکر کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو تیری حفاظت فرشتے کرتے تھے۔ اب جب تم نے بھی اسے مقابلہ شروع کر دیا، گالیاں یا اس کی جواب دینا، تو وہ فرشتے اللہ کے حکم سے اٹھ گئے۔ تو میں ہنس رہا تھا اس پہ، اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ والذین یجتنبون کبائر، جنت والوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، جنتیوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان کی، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، فاحش کاموں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب اس کو غصہ آتا ہے، کسی پہ غصہ آتا ہے، یغفرون، ہم یغفرون، وہ معافی کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم معافی کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی تیرے سے ناجائز عمل، ناجائز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کی ظلم، ناجائز کا بدلہ ظلم سے نہ دینا، ادفع باللتی ہی احسن، اگر وہ برا کرتا ہے تم اچھا کر دو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تیرا گرم دوست بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو کاتے ہیں، جنت والے وہ لوگ ہیں، مومن وہ لوگ ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصہ آیا، غصہ نہیں باہر والے، اپنی بیوی پہ بھی غصہ آیا، بیٹے بیٹی پہ بھی غصہ آیا، اس کو کھاؤ، غصے کو برداشت کرو۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے، ایسے احسان کرنے والا، واللہ یحب المحسنین۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ
جو ناجائز پہ بھی باوجود وہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ رب العالمین ایسے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بہترین عمل ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کے اندر جو اللہ جس چیز پہ ہمیں افضل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت ہو، صبر ہو، تحمل ہو، برداشت ہو، ہم یہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے جنتی ہونے کا ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ما بین اللحیین، زبان، جو آدمی زبان کو کنٹرول کرتا ہے، وما بین الفخذین، شرمگاہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کی ٹکٹ مجھ سے لے لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آیا، نبی علیہ السلام فرمایا سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ عمل بتا دے ما یباعدنی من غضب اللہ، وہ عمل بتاؤ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی غضب سے حفاظت ملے، میں اللہ کی غضب سے بچ جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ غصہ تو غصے کی جگہ پہ آدمی کو غصہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کی غضب سے بچ جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں قال جاء رجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دو کہ جس کے کرنے کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، بھئی غصہ نہ کرو جنت میں جاؤ۔ ہمیں تو بات بات پہ لڑائی ہے، بات بات پہ لڑائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من دفع غضبہ رفع اللہ عنہ عذابہ، جو آدمی اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اسے کنٹرول کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ ومن حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول کر دیتا ہے اس کی عورت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حق پہ ہے اور دوسرا مقابل ناحق پہ ہے، معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسے ہیں کہ آدمی کو ان تین کام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بے حساب کتاب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں ایسے ہیں جس کے اندر تین صفات ہو، حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک روایت میں ہے آسان حساب کرے گا، وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے اس آدمی کو، انسان کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ تین چیزیں جس کے اندر ہو، کیا ہے؟ قالوا وما هي بأبي وأمي أنت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو آسان کر دے گا، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعطی من حرمک، جس نے تمہیں محروم کر دیا اس کو دے دو، جس نے آپ کو محروم کر دیا کچھ بھی نہیں دی آپ اس کو دے دو۔ رشتہ دار ہے، پڑوس ہے، دوست ہے، احباب ہے، آپ کو محروم کر دیا، آپ کو یاد نہیں کیا، آپ کو دیتا نہیں ہے، تم اس کو دے دو۔ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، اور جو آدمی تیرے سے صلہ رحمی کو توڑ دیتا ہے اس کے ساتھ جوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَصِلُ وَتَعْفُ عَمَنْ ظَلَمَكَ، اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ تین کام تم کرو تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے برداشت، یہ برداشت کرنا بہت بڑا عمل ہے، تحمل۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحلیم، الحلیم، اللہ وہ ذات ہے جو برداشت کرتا ہے۔ آپ سچ بتاؤ ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے برداشت کیا ہوا ہے، ورنہ مجھے آپ سب کو اپنے گناہوں کو نہیں پتہ ہے؟ اگر رزق اور اللہ کے فیصلے ہمارے اور آپ کے اعمال پہ دنیا میں ہوتے تو میرے خیال میں ہمارے انجام کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحلیم، برداشت کرنے والی ذات، برداشت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی لوگوں کی غلط روش کو، ظلم کو، ناجائز ناانصافیوں کو برداشت کر دیتا ہے، ٹھنڈے دل سے، سینے سے برداشت کر دیتا ہے، اس آدمی کو وہ اجر ملتا ہے کہ جو آدمی پوری رات کو تہجد پڑھتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے ان العبد لیدرک بالحلم درجۃ الصائم والقائم، جو آدمی برداشت کرتا ہے لوگوں کی غلط روش کو، لوگوں کی ناانصافیوں کو، یہ دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے برابر ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قدرت ہے کہ بدلہ لے لے، لیکن بدلہ نہیں لیتا ہے، باوجود قدرت کے بدلہ نہیں لیتا ہے، اور وہ بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ جو آپ قدرت ہے بدلہ لے سکو لیکن چھوڑ دیا، یہ جنت کے حور العین کی قیمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی حور العین کی بہت تعریف کی۔ صحابی اٹھے، یا رسول اللہ جنت کی حور العین کی قیمت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتا دو؟ ہاں بتا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عن سہل بن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق، جو آدمی غصے کو، باوجود اس کے غصے کو قدرت ہے اسے بدلہ لینے کا، معاف کر دیتا ہے، غصے کو کھا جاتا ہے، سارے مخلوق کے سامنے اللہ اس آدمی کو آواز کر دے گا، او فلان ادھر آ جاؤ، سارے مخلوق 18,000 مخلوق سب کے سامنے اللہ آواز دے گا، او فلان آ جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حتی یخیرہ من الحور العین یشاء، میرے بندے جنت میں جاؤ اور جنت میں حور عین، جس حور عین کے ساتھ تم شادی کرنا چاہو گے کرو۔ یہ انسان کس چیز کا بدل ہے، قیمت ہے کہ انسان باوجود آپ کے مقابل ناجائز پہ ہے، ناانصافی کرتا ہے، آپ معاف کر دو۔ ایک صحابی جبریل امین آئے، وحی لائے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو آواز دی، یا ابو درداء ادھر آ جاؤ ابو درداء۔ جبریل نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ واللہ ان هذا الرجل لشہیر فی السماوات بین الملائکہ، اے اللہ کے نبی یہ ابو درداء فرشتوں میں بہت مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام حیران ہو گئے۔ جبریل نے بتایا ابو درداء یہ صحابی آسمانوں میں فرشتوں میں بہت مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو درداء، ذہن میں بات آ گئی، جب جبریل امین چلے گئے نبی علیہ السلام نے ابو درداء صحابی کو بلایا اور اسے کہا خدا کی قسم دیتا ہوں تجھے ابو درداء کون سا عمل تم کرتے ہو کہ جنت میں اور آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان تو بہت مشہور ہے، فرشتے تیرے نام لیتے ہیں۔ ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ عام نماز جو عام صحابی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں، پر ایک کام میں کرتا ہوں کہ رات کو جب سوتا ہوں جتنے لوگوں نے دن میں میرے ساتھ ناجائز کیا ہے، ناانصافی ہے، کسی نے گالی دی ہے، کسی نے دل آزردہ کیا، کسی نے مجھے اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک الشیء شہرتک فی السماوات بین الملائکہ، یہی چیز ہے جس نے آپ کے نام کو فرشتوں کے اندر مشہور کر دیا، آسمانوں میں مشہور کر دیا۔ بھئی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے افضل مخلوق میں آئے تو ہم اندر گالم گلوچ سے، بری باتوں سے، غیبت سے، بدگمانی سے، انتقام اور بدلہ لینے سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین جب ہم معاف کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں کے ساتھ درگزر کرو، رحمان آسمان والوں تیرے ساتھ درگزر کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے درگزر فرمائے اور اپنے رحم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔